Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. Today we have a very respected Sheikh with us today. We're also going to be doing this entire interview in Urdu as a completely new step for the channel. So let us know in the comments below about your feedback. Sheikh Akram Nadwi پچھلے 33 سال سے ادھر UK میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور اپنے جو ہے مختلف کتب لکھ رہے ہیں. تقریباً میرے خیال ہے 100 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی ہیں. اس میں سے جو سب سے دو مشہور کتابیں ہیں، ایک تو آپ کی محدثات کی سیریز تھی جو آپ نے لکھی تھی، اوور 40 والیومز اس کے اندر تھے، اور ایک اور اب نکل رہی ہے صحیح مسلم کی جو شرح ہے، اوور 25 والیومز. اور شیخ آپ ہمارے اور خضر کے ٹیچر بھی ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر اور فائدہ اٹھانے کا آپ کے علم سے. ہم لوگ اوبیسلی اسلامک فائنینس کا ایک اسلامک انویسٹمنٹس اور فائنینس کا چینل چلاتے ہیں در شیخ. تو میں نے کہا تھا کہ میں شروع کروں آپ کے ساتھ کہ آپ نے قرآن شریف کا، حدیث کا الحمدللہ کافی ڈیپ گہرا مطالعہ کرا ہے اوور دا لاسٹ فیو ایئرس. تو آپ کی جیسے اس میں سے جو خلاصہ نکلتا ہے اسلامک اکنامکس اور جو معاملات کا جو سارا جو ایریا ہے، وہ آپ کے نقطہ نظر سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے. تو یہ بات قرآن کریم میں بالکل واضح ہے، اور بلکہ صاف صاف اللہ نے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اور یہ بات حدیثوں میں بھی بار بار آئی ہے. انسان جب اس دنیا کے اندر رہے گا تو اسے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگلی نسل کے بقا کے لیے شادی بھی کرنی ہے. تو یہ ضروریات اس کے ساتھ اس دنیا میں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہے کہ جب انسان خدا کی بندگی کرتا ہے اور اپنی ضروریات کو بندگی کے لیے پوری کرتا ہے تو ضروریات بھی عبادت بن جاتی ہیں اور ان پر بھی ثواب ملتا ہے. تو وہ شخص جو خدا کی بندگی کرتا ہے، جب وہ کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا شادی کرتا ہے یا اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے یا لوگوں کے ساتھ معاشرت کرتا ہے، ان سب چیزوں کا ثواب ملتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، رہائش کے لیے، گھر کے لیے انسان کو آمدنی کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے. تو پیسہ کمانا بھی خدا کی بندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہے کہ جہاں اپنی بندگی فرض کی ہے، وہیں یہ بھی فرض کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں جن سے بندگی میں مدد ملتی ہے، وہ سارے کام بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کیے جائیں. جب مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تب ان پر ثواب ملتا ہے. تو اس نے ہر چیز میں دو اختیار دے دیے ہیں، حلال کا بھی اور حرام کا بھی، تاکہ لوگوں کا امتحان ہوتا رہے. تو آمدنی کے حلال ذرائع بھی ہیں، حرام ذرائع بھی ہیں، خرچ کرنے کا حلال طریقہ ہے، حرام طریقہ ہے، سارے بتا دیے. اور پھر لوگوں پر فرض کیا ہے کہ وہ حلال طریقے کو اپنائیں، اور جب وہ حلال طریقے کو اپناتے ہیں تو انہیں ثواب ملتا ہے. جیسے انہیں نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے پر، اسی طرح حلال آمدنی کمانے پر، حلال طریقے سے خرچ کرنے پر، بچوں کی تربیت کرنے پر، ان سب پر ان کو ثواب ملتا ہے. حلال طریقۂ آمدنی قرآن و حدیث میں اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ کچھ چیزیں حرام ہیں، ان کو اگر ان سے آدمی بچے تو باقی ساری چیزیں انسان کے لیے مباح اور حلال ہیں. پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال جب ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کی بڑی شکلیں بنائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کہ ساری شکلیں ایسی ہوں کہ ایک دوسرے سے ملنے نہ پائیں، الگ الگ رہیں. تو ایک طریقہ یہ کہ آدمی دوسرے کو اپنا پیسہ، اپنا مال صرف اللہ کے لیے دے اور اس سے کوئی بدلہ نہ چاہے، جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں. تو صدقہ کے اندر یہ نیت کر لینا کہ ہم اس کو صدقہ دیں گے تو یہ آئندہ ہماری مدد کرے گا یا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، یہ صدقے کے ثواب کو برباد کر دیتا ہے. صدقہ خالص خدا کے لیے ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کسی کو مال دینے کا یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہبہ، کہ ہم نے دوسرے کو دیا ہے اس کی دوستی کی بنا پر، تعلقات کی بنا پر. اس میں بھی یہ نیت کرنا کہ پھر بعد میں اس سے فائدہ ہوگا، یہ بھی اس کے برباد کر دیتا ہے. وہ بھی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دوستی کے لیے، محبت کے لیے. اس میں کسی طرح کا معاوضہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کہ اگر آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے تو غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کرنا ہے، تو اگر آپ صدقہ نہیں دے سکتے، ہدیہ نہیں دے سکتے، تو کم سے کم ان کو قرض دیں، قرض دے دیں، اور جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لیں.
تاکہ وہ لوگ بار میں نہ رہیں، پھر بعد جب ان کی گنجائش ہوگی تو ادا کر دیں گے جو تاریخ طے کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہے کہ بزنس کاروبار بنایا ہے کہ ہم کبھی کئی چیزیں بیچتے ہیں، ہم نے کوئی چیز پیدا کی، آپ نے کوئی چیز پیدا کی، یا بسا اوقات انسان کی صلاحیتیں ہوتی، سروسز ہوتی، خدمات ہوتی ہیں کہ ان کو وہ بیچتا ہے تو ان پر پیسے ملتے ہیں، تو یہ اللہ نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل الگ الگ رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم جب کسی کو قرض دیں تو اس کو بزنس بنا دیں۔ قرض کی طرح سے ہونا چاہیے، بزنس کی طرح ہونا چاہیے۔ تو اب اور یہ کیوں ہے شیخ؟ ہاں، یہ اسی لیے ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ ہم کس لحاظ سے لوگوں کو تبادلہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی فقیر کو صدقہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا کریں کہ اسے جو دیں اتنا ہی لیں، اس سے زیادہ نہ لیں۔ یہ کوئی بزنس نہیں ہے قرض جو ہے، تو اصل میں ایک مال کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ میڈیم آف ایکسچینج ہے، یہ خود کوئی سامان نہیں ہے، خود گڈس نہیں ہے، یہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو کرایہ پہ نہیں دیا سکتا ہے۔ تو اگر آدمی قرض دے اور اس پر فائدہ لے، نفع لے، تو یہ گویا کہ جو میڈیم ایکسچینج ہے، پیسہ ہے، اس کو بیچنا ہوا یا اس کو کرایہ پہ دینا ہوا، یہ کسی طرح سے بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو جس ربا کو قرآن کریم نے حرام کیا ہے اور جسے حدیث شریف میں بار بار جس کی مذمت آئی ہے، اس ربا کو اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں ربا الجاہلیہ، یعنی جاہلیت کا سود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سود تھا جو اسلام سے پہلے بھی سود تھا اور سارے مذاہب کے اندر یہ حرام تھا، اور اسلام نے اس کی مزید تاکید کی ہے، اگرچہ لوگ اس کو توڑ رہے تھے اور سود لے رہے تھے، اس کی تاکید کی ہے۔ یہ سود، اس کا تعلق ہے باب القرض سے، قرض کے باب سے، کہ جس میں ایک انسان کسی ضرورت مند کو قرض دیتا ہے تو اب وہ اس سے اتنا ہی لے گا جتنا اس کو دیا ہے، اس پر فائدہ لینا یا اس سے کچھ اور چارج کر لینا، اس کو اسلام میں ربا کہتے ہیں۔ یہی ربا الجاہلیہ ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن شریف میں آیا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ اس کا تعلق بزنس سے نہیں ہے، خریدنے اور بیچنے سے نہیں ہے، فائدے اور نفع سے نہیں ہے، یہ خالص اللہ کے لیے قرض دینا ہے، اور جب آدمی دیتا ہے تو اس کا ثواب اللہ سے ملے گا۔ اور غریب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آسانی پیدا کی۔ قرآن کریم میں بھی، حدیث میں بھی بہت سی وہ طریقہ بیچنے اور خرید و فروخت کرنے کے جو بظاہر حرام لگتے ہیں، غریبوں کی ضرورت کے پیش نظر ان میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ تو غریبوں کی رعایت اہم چیز ہے۔ جب ہم قرض پر کسی کو دیتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر کہ اس کو ہم نے دے نہیں دیا، لیکن اس کو تسلی ہوتی کہ چلیے آئندہ اگر ہم نے اس پر بزنس کیا، کاروبار کیا، اگر ہم ناکام بھی ہو گئے تو جتنا لیا ہے اتنا ہی دینا ہوگا، تو اس کی کمر نہیں توڑتی ہے۔ اس مطلب معاشرے کے اندر ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھانے کا اقدام کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر غربت کم سے کم ہو۔ یہ ہے ربا الجاہلیہ۔ تو شیخ، یہ جو ربا الجاہلیہ قرآن میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سختی قرآن شریف میں ہے کہ حرب من اللہ و رسولی، یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا کہ قبیلہ تھا کوئی جو مسلمان ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نہیں، اپنا جو پرانا قرضہ ہے ہم لوگ اس کے اوپر پھر بھی سود لیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی آپ کے میں چاہوں گا کہ آپ کے کیا تھاٹس ہیں، اور دوسرا کہ مور جنرلی لوگ جسے قرآن شریف کے اندر جو کچھ جگہوں پہ ربا کے بارے میں ذکر ہے، اس کو جو ہے ہم لوگ جنرلی اپلائی کر سکتے ہیں یا اس کو اسپیسیفکلی سمجھنا چاہیے کہ اس کا کیا سچویشن تھی؟ تو اصل میں پہلے میں ذرا اس بات کو مکمل کر لوں کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس ربا کی حرمت قرآن کریم میں آئی ہے اس کا تعلق قرض سے ہے، کہ انسان کسی ضرورت مند کو پیسے دے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ جو بھی ہوگا وہ غریبوں کا خون چوسنا ہے، وہ حرام ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید کی ہے کہ گویا کہ اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا سود لیتے ہیں ان کے مال سے برکت نکال دی جاتی ہے، بلکہ اور کم ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ غریبوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں، مطلب قرض سے بڑھ کر کے کہ دے دی ہم واپس نہیں لیں گے، ان کے مال کو اللہ بڑھاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے۔ اب لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو پیسہ دیا اتنا ہی ملے گا تو ہمیں کیا ملا، وہ اس میں بزنس تلاش کرتے ہیں۔
کہتے ہیں اگر ہم نے کوئی چیز کہیں پر لگائی، انویسٹ کیا تو اس میں فائدہ ملتا ہے، یا اگر ہم نے کوئی چیز، ہم نے مکان خرید لیا کرائے پہ جائے تو ہمارے کیپٹل محفوظ ہوتی ہے اور اس پر فائدہ ملتا رہتا ہے، تو پیسے ہمیں فائدہ ملتا تو ہم پیسہ کیوں دیں؟ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ اسی کو قرض کہتے ہیں، کیونکہ آپ فائدے کی توقع اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، امید اس سے کرتے ہیں۔ اس میں بزنس تلاش کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت حرام کیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ یہ کفار کہتے یہ ہیں کہ انما البیع مثل الربا، جو ہم کاروبار کرتے ہیں سود اسی طرح کا ہے، ہم دونوں تو ایک ہی چیز، ہم جو ہے کہ کوئی چیز جب بیچتے ہیں تو اس پر فائدہ لیتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے جب یہ قرض دیا تو اس پر فائدہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ بیچنا ایک الگ طریقہ ہے اور قرض دینا اس کا بیع سے کوئی تعلق نہیں، آپ پیسہ بیچ نہیں رہے ہیں، پیسے کو دے رہے ہیں، اس پر اللہ سے ثواب ملے گا، تو اس پر آپ جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو کاروبار ہے اسی لیے تاکہ اس پر فائدہ ملے، لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں، جیسا صدقہ ہے، صدقہ بیع نہیں ہے، اسی طرح قرض بیع نہیں ہے، قرض جو یہ ہے جتنا دیا اتنا ہی لے لیں۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں کبھی کبھی اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ لوگ بیچنے کو ذریعہ بنائیں قرض لینے کا، قرض پر تو فائدہ نہیں لے سکتے، تو لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ قرض کو بیع بنا کر پیش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کہ اس کا راستہ بند کر دیا اور 6 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ جب ان چیزوں کو ایک دو خرید و فروخت کرو آپس میں تو وہ برابر برابر ہوں اور ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو۔ یہ اصلاً کوئی ربا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو جب بھی کوئی اگر آج میں بیچتا ہوں اپنا سونا آپ کے سونے سے، تو ظاہر اگر میرا سونا اچھا ہوگا تو آپ سے زیادہ لوں گا، یہ کوئی ربا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے زیادتی کو اس لیے منع فرمایا کہ آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ جو لوگ قرض دے کر کے فائدہ لینا چاہتے ہیں جب اس طرح نہیں کر پائیں گے تو ہوتا یہ طریقہ اپنائیں اور یہ طریقہ اپنا کر کے سود لیں گے، بیع کو ذریعہ بنائیں گے سود لینے کا، تو آپ نے بیع کی وہ ساری شکلیں حرام کر دیں جنہیں لوگ سود لینے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ربا الاسلام، یعنی وہ ربا جو پہلے تو حرام نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل ربا کو اسی طرح مطلب اصل ربا کا غلط استعمال نہ ہو اس سے بچانے کے لیے آپ نے ان چیزوں کی حرمت بیان کی ہے۔ لوگ جو ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آج کل دنیا میں جو لوگ اسلامک فائننس اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں وہ حقیقت کر کیا رہے ہیں، وہ اسی قرض کو بیع بنا دیتے ہیں، وہ اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں گویا کہ یہ کاروبار ہو رہا ہے۔ تو اسی کو تو قرآن نے منع کیا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو بیع بنا دیا تو پھر قرض کہاں گیا؟ تو وہ راستہ کہاں؟ غریبوں کو جو قرآن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے غریبوں کو قرض دیا جائے اور ان سے فائدہ نہ لیا جائے، اس کی شکل کیا ہوگی؟ جب ابھی آپ نے اس شکل کو بیع بنا دیا ہے تو ہم جو نکیر کرتے ہیں یا ہم لوگ تنقید کرتے ہیں، تنقید کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو پہلے ہی اندیشہ اللہ میاں کو ہے کہ لوگ قرض کو بیع بنائیں گے اور بجائے ربا کہنے کے وہ جو ہے خرید و فروخت کا اس کو فائدہ نام دیں گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں حرام کی وہ اسی سوچ کر کے حرام کی کہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ ذہن جانتے تھے، تو چونکہ یہ دین بہت مکمل دین ہے تو پہلے اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے ان میں خالی ربا حرام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ کس طرح سے ربا کا نام بدل دیں گے، تو آپ نے ربا کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی۔ تو یہ ربا الاسلام حقیقتاً جو ہے یہ شبہۃ الربا ہے، یہ حقیقی ربا نہیں ہے، وہ اس سے ربا کا شبہ آتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ربا تو ہمیشہ حرام تھا۔ یہاں پر سب چیزیں بہت چیزیں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے اسلام میں زنا حرام ہے اور عرب لوگوں کے یہاں رواج تھا ایک نکاح کا جس کو کہتے تھے متعہ۔ تو متعہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی آدمی بھی کسی لڑکی کو کہیں مل جائے اور اس کو جو ہے کہہ دے کہ میں تمہیں ایک چادر دوں گا، ایک کپڑا دوں گا، 10 روپے دوں گا، اتنے دینار دوں گا، 1 رات 2 رات میرے لیے گزار لو، اس کو کہتے ہیں نکاح متعہ۔ یہ عربوں میں رواج تھا، ظاہر کہ زنا ہے تو قرآن تو زنا شروع سے حرام کیا ہے، تو اس لیے صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے متعہ نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی متعہ نہیں کیا، ابوبکر صدیق نے متعہ نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا۔ اگر متعہ حلال ہوتا تو یہ لوگ کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں معلوم ہوا کہ لوگ متعہ کر رہے ہیں تو آپ نے پابندی لگا دی۔ پھر بہت سے قبائل ایسے ان کو پتہ نہیں تھا، فتح مکہ کے موقع پر آپ کو معلوم کہ کچھ لوگ متعہ کر رہے ہیں، پھر آپ نے پابندی لگا دی۔ تو لوگ اس پابندی لگانے سمجھتے یہ ہیں اس کا مطلب پہلے متعہ حلال تھا، وہ حلال کبھی نہیں تھا، وہ ہمیشہ حرام تھا۔ جو عرب کے نئے قبائل تھے ان کو معلوم نہیں تھا،
ان کو بتانے کے لیے آپ نے حرمت کا اعلان کیا. اگر وہ حلال ہوتا تو صحابہ کرام متاع کر رہے ہوتے. جیسے شراب پہلے حلال تھی تو صحابہ کرام پیتے تھے, جب حرمت آئی تو انہوں نے چھوڑ دی. متاع کے بارے میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مکہ مکرمہ یا مدینے میں تھے کسی نے کبھی متاع کیا ہو, کیونکہ جانتے تھے حرام ہے. اگر کرتے تو آپ منع کر دیتے. یہ ان لوگوں نے کیا جو باہر سے آئے ہوئے تھے, جیسے انہوں نے کیا آپ نے فوراً پابندی لگا دی. ایسے ہی ربا ہمیشہ حرام رہا ہے. ربا کے حرام کے لیے قرآن کی کوئی آیت ضرور نہیں ہے, ہمیشہ حرام رہا ہے. جب بھی اس کے امکانات پیدا ہوئے, جب بھی آپ کو معلوم ہوا کہ ربا کا کچھ لوگ کاروبار کر رہے ہیں, تو قرآن میں اس کے لیے نکیر آنی شروع ہو گئی. تو مدینہ ہی سے شروع ہو گیا ہے حرمت, یہاں تک کہ غزوہ احد میں سورہ آل عمران میں جو آیتیں آئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام کو شکست کیوں ہوئی, تو اس کی وجہ بتائی کہ مال کی محبت ہے اور اس میں ربا کا تذکرہ ہے. یعنی یہ کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب بھی وہی ذہن رکھتے ہیں کہ کس طرح سے پیسے سے مزید پیسہ بنایا جائے. ربا, جب تک ربا کی ذہنیت باقی رہے گی تب تک مسلمان کبھی بھی صاف دل نہیں سکتے, اور ان کا اللہ پر توکل صحیح نہیں ہوگا, اور کبھی فتح یاب نہیں سکتے. اسی لیے اس کو وہاں پر منع کر دیا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بہت سے مفسرین لوگ سوچتے یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ احد میں جو شکست ہوئی تھی اس کے اسباب میں سے ربا بھی تھا تو صحابہ کرام پر آنچ آتی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ صحابہ کرام اتنے پکے اور اتنے پاکیزہ صاف ستھرے وقت لگنے پر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے, پہلے کوئی کمی تھی تو پھر اس کو ٹھیک کیا, پھر کمی کو ٹھیک کیا, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عہد میں یہ صحابہ کرام پاک اور صاف ستھرے ہو گئے تھے. ظاہر سب لوگ یکساں نہیں تھے, ہاں کچھ لوگ پہلے ہی سے پاک صاف تھے, جہاں تک صدیق ہے, لیکن کچھ لوگوں کی تربیت میں وقت لگا. صحابہ کرام میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زنا کیا اور آپ نے ان کو سزا بھی دی ہے. تو اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ربا کا کر رہے تھے, اسی کی طرف غزوہ احد کے آیتوں میں اشارہ ہے. بعض لوگوں کی سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ کیسے صحابہ کرام ربا کا کام کر رہے ہوں گے, تو انہوں نے اس طرح کی حدیثیں وغیرہ کی, رپورٹ وغیرہ کی, فلاں قبیلے نے کہا ہم اسلام لائیں گے تو ربا کریں گے ورنہ ہم اسلام نہیں لائیں گے. اس طرح کی کوئی صحیح روایت ہوئی نہیں. ظاہر ہے کہ کوئی کیوں کرے, کیونکہ جو لوگ مسلمان ہونے آ رہے ہیں دوسرے اولا تو ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کو پتہ بھی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کو کتنا ربا کاروبار کرتے کتنا ہی کرتے ہیں. اور ربا کا کاروبار ہر قوم میں چند لوگ کرتے ہیں, پورا قبیلہ نہیں کرتا ہے, پورا قبیلہ ربا ملوث ہو. یہ تو آج کل ہو گیا نا کہ ہر آدمی کا پیسہ اکاؤنٹ جمع ہے تو ہر آدمی کو ربا مل رہا ہے. اس زمانے میں ربا کا کاروبار صرف چند چودھری کرتے تھے جن کے پاس مال ہوتا تھا, تو وہ ڈرتے تھے. عام قبیلہ تو نہیں ڈرتا تھا. اسی طرح قریش میں چند لوگ تھے جو سود کا کاروبار کرتے تھے. خود آپ کے خاندان میں حضرت عباس جو ہے سود کا کاروبار کرتے تھے, تو آپ نے ان کو منع کر دیا. تو صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ربا کی آیتیں جتنی مرتبہ بھی نازل ہوئی ہیں وہ اسی چیز کو مستحکم کرنے کے لیے جو انسانوں کو فطرت سے اور عقل سے اور روایتوں سے پہلے سے معلوم تھی کہ یہ چیز حرام ہے. اسی کو کہتے ہیں منکر. یعنی ربا ہر سوسائٹی میں, ہر معاشرے میں منکر تھا, اجنبی تھا, قابل نفرت تھا. اسلام نے اسی منکر کی مزید تائید کی کہ واقعی یہ منکر ہے. تو جب بھی اس کا شبہ پیدا ہوا آیتیں آتی رہی. ان آیتوں کے نزول سے لوگوں نے یہ نکال لیا کہ گویا کبھی حلال تھا کبھی جائز تھا. جائز کبھی نہیں تھا. ہاں یہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر صاف صاف اعلان کر دیا کہ سارے ربا اب میرے قدموں کے نیچے ہیں, اور آپ نے پورے مجمع میں, تو اب کسی کے پاس کوئی عذر نہیں کہ میں نہیں جانتا. اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا اعلان آپ نے نہیں کیا تھا, وہ قرآن کی آیتوں میں تھا. تو اس لیے جو اس طرح کے قصے بیان کیے جاتے ہیں وہ حقیقتاً ان میں سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے. ان قصوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے. یہ سارے قصے جو لوگ بیان کرتے ہیں, صحیح بات یہ ہے کہ خود صحابہ کرام کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی ربا کا کاروبار کر رہے تھے. غزوہ احد میں ان پر نکیر آئی ہے. اور شیخ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ لوگ صرف کرتے تھے ربا کا کاروبار, تو آج کل کے زمانے میں اب انفلیشن بھی آ گئی ہے, پورے جو پیسے کا جو نظام ہے وہی بدل گیا ہے. تو اب ہم لوگ جو سیکھتے ہیں قرآن حدیث سے وہ آج کل کے اس زمانے میں کیسے اپلائی کرا جائے کہ انفلیشن بھی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ہم بات سمجھیں کہ قرض کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان نے خدا کے لیے کسی غریب کو جتنا پیسہ 100 پاؤنڈ دیا ہے تو اس سے فائدہ نہیں لے گا, تو غریب کا تحفظ ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ قرض دینے والا کو نقصان ہو, تو اس کو 100 کا 100 ملے. اگر 100 سے کم مل رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے, 100 کا 100 ہی ملنا چاہیے. آج کی دنیا میں جو جسے ہم پیسہ کہہ رہے ہیں
وہ حقیقتاً پیسہ نہیں ہے، کیونکہ پیسہ پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ سونا چاندی ہوتا تھا، وہ خود بھی بیچا جا سکتا تھا، اس کی ویلیو ہمیشہ برقرار رہتی تھی، وہ کسی گورنمنٹ کے تابع نہیں ہے، حکومت کے تابع نہیں ہے۔ آج یہ کہ کسی ملک کی کوئی کرنسی ہے، اگر حکومت کل اس کو جو ہے ختم کر دیتے تو اس کی خود کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یہ ویلیو جو ہے کسی اور چیز سے بدھی ہوئی ہے، اسی لیے قیمتیں گھٹ بھی سکتی ہیں، وہ اس کی بڑھ بھی سکتی ہیں۔ تو ہم لوگ اس میں فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں کی کرنسی مستحکم نہیں ہے اور تیزی سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، تو اگر کوئی آدمی بڑی رقم قرض دے رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس جو رقم دے رہا ہے اس رقم کی قیمت ویلیو طے کر لے اور چیزوں کے مقابلے، کہ ہم نے آپ کو 1,00,000 انڈین روپیہ دے رہے ہیں قرض، اور 10 سال میں آپ ہم کو دیجئے، لیکن 1,00,000 نہیں، آج 1,00,000 سے کی جو پرچیزنگ پاور ہے، اس سے جو قوت خرید ہے وہ ہمیں دیجیے گا۔ اس 1,00,000 سے 8-10 چیزوں میں کہ 1,00,000 سے ہم یہ خرید سکتے ہیں، یہ خرید سکتے ہیں، یہ خرید سکتے ہیں، سب لوگ دیکھ لیں، اس کو لکھ لیں ہوئے کہ اس 1,00,000 سے آج اتنی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ تو ہمیں جب آپ 10 سال کے بعد واپس کریں تو ہمیں وہ پیسہ اتنا واپس کریں جس سے اتنی چیزیں خرید جا سکتی ہوں۔ تو اس سے جو ہے قرض دینے والے کا نقصان نہیں ہوا اور قرض لینے والے کو بھی کوئی سود نہیں، کیونکہ وہ حقیقتاً وہ نہیں دے رہا ہے، جب اس نے لیا تھا تو اس کی ویلیو زیادہ تھی پیسے کی، جب دے رہا ہے تو کم ہو گئی ہے نا، تو اس کو اگر بڑھا رہا ہے تو وہ سود نہیں دے رہا ہے بلکہ وہ اسی ویلیو کو ادا کر رہا ہے۔ تو جہاں پر انفلیشن بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر ہم لوگ فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ جو قرض دیا گیا ہے اس قرض کی حقیقی قیمت دوسری اشیاء کے مقابلے میں دیکھی جائے اور اسے لکھ لیا جائے، بڑی رقم پہ، چھوٹی رقم پہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی تو ٹھیک ہے، بالکل سمجھ آ گیا شیخ۔ تو یہ اب آپ جو ہم کو جو ہے ڈسکرائب کر رہے تھے کہ یہ اسلام کے اندر یہ جو ہے منع ہے، اور اسلام کے اندر یہ ایکچول اس کا جو روح ہے اس معاملات کی یہ ہے، تو اگر ہم لوگ آج کل کے زمانے میں ہم لوگ مسلمان ملک میں تو رہتے نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے بھی کوئی مسلمان ملک بھی یا نہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں ہماری جو سچویشن ہے، ہم لوگ ہمارے لیے کیا بیسٹ ہے کہ ہم لوگ کن چیزوں پہ فوکس کریں جب معاملات کے معاملے آتے ہیں؟ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان دنیا میں کبھی بھی سود لینے پر مجبور نہیں ہوتا ہے، جو سود لیتا ہے اس کو کوئی مجبور نہیں کرتا، وہ تو اس کا اختیار ہے۔ تو سود لینے کی اجازت اسلام کبھی نہیں دے گا، کہ سود تو مالدار لوگ رہے ہیں نا، ان کا پیسہ وہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مالداروں کے لیے کبھی رخصت نہیں کرتا ہے۔ کوئی اسلام میں کنسیشن جو ہے مالداروں کے لیے نہیں ہے، سارے کنسیشن جو ہے کس کے لیے ہیں؟ غریبوں کے لیے ہیں۔ سود لینا کبھی عذر نہیں سکتا ہے، ہاں سود دینا مطلب ایک ہوتا ہے ایک آدمی اس کو اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے، اس کے پیسہ نہیں ہے، تو اب جو لوگ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لو لیکن ہمیں سود دو، یا ایک آدمی گھر خرید رہا ہے، اس کا اتنا پیسہ نہیں کہ گھر خرید سکے، تو وہ جو ہے سود پر قرضہ لیتا ہے پھر گھر خریدتا ہے۔ ایک آدمی کار خریدتا ہے، اس کے پیسے ہی کار خریدنے کے نہیں ہیں تو سود پر لیتا ہے، تو وہ سود دے رہا ہے۔ تو یہ ممکن ہے دنیا کے اندر کہ سود دینے کی مجبوری آ جائے یا ضرورت آ جائے۔ ہم لوگ جو ہیں مالی معاملات میں ضرورت اور حاجت یعنی مجبوری اور جو حاجت ہوتی ہے دونوں کو ایک ہی درجے میں رکھتے ہیں۔ حاجت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کہ جس کے نہ ہونے پر انسان کو مشقت پیش آئے۔ تو آج کل کی دنیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس گھر نہ ہو تو پریشانی ہے، اگر آدمی کے پاس کار نہ ہو تو پریشانی ہوگی، تو اسی طرح سے اور بھی دوسرے معاملات جہاں پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو جب ایسی پریشانی پیش آتی ہے تو ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی صحیح طریقے سے قرض نہیں مل رہا ہے تو پھر تم سودی قرض لے سکتے ہو، یہاں پر اس کو دینا ہے تو اس کی مجبوری کے لیے اور کوئی راستہ اس کے لیے نہیں، مجبور وہ اللہ تعالیٰ سے چاہتا یہی ہے کہ وہ لوگ کوئی سود نہ دیں، لیکن اس کا انتظام کہاں مسلمانوں پر فرض ہے کہ انتظام کریں۔ جب تک انتظام نہیں ہو سکتا ہے تب تک ہم جو ہے حاجت کے موقع پر مجبوری کے موقع پر سود دینے کو جائز قرار دیتے ہیں بقدر ضرورت، جتنا ضرورت ہوگی۔ مطلب ایک گھر آدمی کو 3 بیڈ روم کا چاہیے تو اتنا لے لے اور اس کا جو سود ہے وہ دیتا رہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ اس طرح سے ہم مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے نا، آج کل دنیا میں لوگوں کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں اور ملازمت کہیں بینک میں مل رہی ہے، کہیں ایسے اداروں ملتی جہاں پر سود کا کاروبار ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل تم ملازمت کر سکتے ہو، کیونکہ جو تمہارا کام تم سود نہیں لے رہے ہو، وہ ادارہ لے رہا ہے،
تم اس ادارے میں لکھنے کا، پڑھنے کا، کمپیوٹر کا فلاں کام کرو، یہ کام تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے کیا، اس کی تمہیں مجرت ملی۔ اس نے کہاں سے لیا، وہ کتنا لے رہا ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ڈاکہ مارتا ہے، چوری کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اور وہ ایک گھر بنا رہا ہے۔ جو عام مزدور ہیں ان کو تو مزدوری چاہیے۔ اس نے کہا بھائی ہماری مزدوری کرو، ہمارا گھر بناؤ تو ہم پیسہ دیں گے۔ یہ مزدور کام کر رہے ہیں، ان کو پیسہ مل رہا ہے، تو ان کو اپنی محنت کا پیسہ مل رہا ہے۔ وہ آدمی کہاں سے لا رہا ہے، یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یا ایک آدمی ایک مسلمان ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس سے کسی نے کہا بھی ہمیں اس جگہ سے فلاں پب پہ اتار دو، شراب خانے پر، وہ اس کو وہاں سے وہاں لے آتا ہے، اس کا پیسہ ملتا ہے۔ وہ آدمی آ کے وہاں شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ اس کا اپنا مسئلہ۔ یہ جو ڈرائیور ہے اس نے یہ کام نہیں کیا۔ تو ہمارا فتویٰ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی براہ راست حرام کام نہ کر رہا ہو تو وہ سارے کام میں ملازمت کر سکتا ہے۔ جس کے مالک خود حرام کام کر رہے ہوں وہاں پر کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا براہ راست کام جو ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی فتوے کی اصل یہ ہے کہ ہر وہ کام جو براہ راست حرام نہ ہو مسلمان اسے کر سکتا ہے، چاہے اس کام کے جو مالک ہیں ان کا تعلق کسی حرام سے ہو، اس سے اس کی آمدنی پر اثر نہیں پڑے گا۔ اور اگر وہ جیسے فرض کریں بینک میں کوئی کام کر رہا ہے تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سپورٹ، جیسے کسٹمر سروس ہوگا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ تو سمجھ آ گئی، لیکن جو لون دے رہے ہوتے ہیں اور جو مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا کیا حساب ہے؟ وہ تو کچھ بھی بینک میں تو کوئی بھی کام کریں گے وہ سب ایک ہی ہے۔ تو کسی کو لکھنا ہوگا سود دینے کا، سود لینے کا، کسی کو اس کا ایڈورٹائز کام کرنا پڑے گا۔ وہ جتنے کام کر رہا ہے وہ ایک خدمت کر رہا ہے، اس کا پیسہ مل رہا ہے، وہ سود نہیں لے رہا ہے۔ سود تو کمپنی لے رہی ہے، بینک لے رہا ہے، سود میں یہ نہیں ہے۔ اس سود لینے والے آدمی کی یہ ملازمت کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، وہ کسی مالدار آدمی کے گھر نوکر ہے، مالدار آدمی کے گھر ڈنر ہو رہا ہے تو اس میں شراب بھی پیش کیا اور یہ لا کے دے رہا ہے، تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا نوکر ہے، اس کا تو ذمہ، اگر وہ نہیں کرے تو نوکر سے اس کو نکال دیں گے، وہ تو اس کو کرنا ہی ہے۔ تو اس کی مثالیں موجود ہیں پہلے زمانے کی، تو کہ جو اس طرح کے لوگ خود مدینے کے اندر صحابہ کرام یہودیوں کی مزدوری کرتے تھے، اور یہودیوں کا اکثر کاروبار سود ہی چلتا تھا، قرآن پر سخت نکیر کی ہے، تو یہ ہوتا رہتا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ خود سود نہیں لے رہا، اگر یہ سود لے رہا ہے تب اس کے لیے حرام ہوگا۔ سود لینے والوں کا کام کر رہا ہے تو اس کو اپنی محنت کا پیسہ مل رہا ہے، یہ کام کہیں بھی کرے، اگر وہ چھوڑ دے گا تو سود والے کہیں اور سے لیں گے، تو مسلمانوں کو جاب کون دے گا؟ اگر مسلمان جو ہے ہر معاملے میں یہ کریں گے تو کوئی مسلمان تو ان کو کام دے گا نہیں، تو فیملی چلانا، گھر چلانا ایک مشکل کام ہے نا۔ تو اسی لیے ہم لوگ کہتے یہ ہیں کہ اگر آدمی خود سود نہیں لے رہا ہے، البتہ اس ادارے میں کام کر رہا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ سارا سود کا معاملہ ان پر ہے، گناہ ان پر ہے جو کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی نوکری کی خدمت کی اور اس کا پیسہ لیا، اس نے کوئی سود نہیں لیا ہے۔ اور شیخ یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے اوپر ہے، مسلمانوں کے اوپر ہے، واجب ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ کوئی الٹرنیٹیو چیز سسٹم کریٹ کریں، کیونکہ آج کل کی جو ضروریات ہیں، حاجات ہیں، وہ ہم لوگ جب اسلامی طور پہ لگ رہا ہے کہ مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو پورا کرنا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ دیکھو یہ تو اکانومسٹ اس کے اوپر دیکھیں، لیکن آپ کی کیا رائے کہ کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہیں کہ ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ اسلامک فائنانس کر رہے ہیں، مختلف چیزیں کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں، اسلامک فائنانس جو ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہے ایک بڑے نظام کا، مطلب وہ معاشیات کا ایک حصہ ہے۔ معاشیات کا جو نظام ہے وہ اس وقت جہاں پر ہم لوگ اسلامی فائنانس کی بات کرتے ہیں، اسلامک بینکنگ کی، یہ جو ہے کیپٹلزم، سرمایہ دار نظام کا حصہ ہے۔ تو آپ اس کو بدل نہیں رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں کہ اس معاشی نظام کو قائم رہتے ہوئے اپنے بینک کو آپ کہہ رہے ہیں اسلامی، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا ڈھانچہ، سارا اسٹرکچر اسی کا ہے۔ یہ سوچنا کہ اسلامی فائنانس اور اسلامک بینکنگ بغیر اسلامی معاشی نظام کے قائم ہوگی، یہ بالکل دھوکہ ہے، اور یہ حقائق سے منہ پھیرنا ہے، کیونکہ حقیقت دنیا میں یہی ہے کہ پورا سسٹم اس کے پیچھے ہے، پورا کاروبار اس کے پیچھے ہے، اور اسلامی معاشی نظام جو ہے، اور دنیا کا جو معاشی نظام ہے وہاں کے معاشرے کا عکس ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے، اور وہاں کے افراد کا۔ اگر دنیا کے انسان چاہتے ہیں دنیا کے اندر پیسہ بنائیں اور کھائے پئیں، تو ان کو تو وہی چاہیے،
جب تک آپ ان افراد کو نہیں بدلیں گے، معاشرے کا ذہن صحیح نہیں کریں گے کہ آخرت کی فکر ہو، تب تک ہم کوئی اسلامی معاشی نظام لا ہی نہیں سکتے۔ اگر لائیں گے تو اس میں چوری ہوگی، دھوکہ ہوگا، یہ ہوگا، آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ جب تک انسانوں کے ذہن یہ نہیں ہوگا کہ مجھے آخرت بدلہ ملے گا، مجھے خدا کا خوف ہے، تقوی ہے، تب تک آپ کوئی نظام اس طرح کا برپا کر نہیں سکتے۔ جب بھی برپا کریں گے اس میں خیانتیں ہوں گی، چوری ہوگی، ہیلا حوالہ ہوگا، یہ ممکن نہیں۔ تو میرا تو ذہن یہی ہے کہ ابھی جو موجودہ صورتحال دنیا کی ہے، اس میں مسلمانوں کے پاس نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی اختیار ہے، تو یہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ بس کر یہ سکتے ہیں کہ اسی نظام میں رہتے ہوئے جہاں تک ہو سکے وہ مطلب یہ کہ اسلامی حکام کی پابندی کرتے ہوئے جو بھی تجارت کر سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، اس کو کریں، مگر اس کو اسلامی نام نہ دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں کہیں پر، ڈائریکٹ جہاں بھی انویسٹ کریں گے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں سود سے ہوگا، تو وہ اسلامی تو ہوا نہیں۔ ہاں البتہ یہ کہ آپ کے لیے جائز ہے ایسا کرنا، کیونکہ جب آدمی کو حاجت آتی ہے، ضرورت آتی ہے، تو وہ چیزیں جو حرام ہو یا شبہ حرام ہو اس کو حلال کر دیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے دنیا کے موجودہ نظام میں کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، قرض لینا، مورگیج لینا، انشورنس لینا، کار خریدنا، یہ حلال ہے کیونکہ ان کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے جو چیز حلال ہو جائے اس کا نام ہم اسلامک رکھیں، کیونکہ اسلامک تو نہیں ہے، وہ تو مجبوراً، جیسا یہ ہے نا کہ اب اگر ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے تو اس کے لیے یہ حلال ہے کہ خنزیر کھا لے، تو مجبوری میں جائز کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ خنزیر کو حلال کھانا کہے یا اسلامی کھانا کہے۔ خنزیر اسلامی کھانا نہیں ہے، وہ اس وقت محدود ضرورت پر جائز ہو گیا تھا۔ ہماری جو تنقید ہے اسلامک فائنانس، اسلامک بینکنگ پر، وہ یہی ہے کہ جس حرام کو وہ کر رہے ہیں اس کو حرام نہیں سمجھتے، اس کا نام اسلام دے رہے ہیں۔ وہ تو وقتاً جائز کیا گیا تھا آپ کے لیے، تو اب اس کو ہیلا کرتے ہیں، اس کا نام بدلتے ہیں، اس کی شکلیں بدلتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب آپ نے بتایا کہ آپ لوگ کرتے یہ ہے کہ فارمیسی میں انویسٹ کرتے ہیں، فلاں جگہ انویسٹ کرتے ہیں، تو یہ سب انویسٹمنٹ وغیرہ اس میں کوئی اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس میں کہیں سود ہوتا بھی ہوگا مجبوری حاجت میں تو ہوتا اس کا بھی جواز ہو جائے۔ غلطی اس وقت ہوگی جب آدمی یہ سارے غلط کام کر رہا ہو اور مجبوراً اور اس کو فتویٰ دے جائز کا، اس کو اسلامی کہہ رہا ہو۔ اسلامی کہنا غلط ہے۔ تو شیخ یہ جو آج کل کی جو سچویشن ہے تو اس کے اندر ہم لوگ جیسے حکومت کا کام ہے کہ ہم لوگ حکومت کو چھوڑ دیں یا ہم لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا جیسے میں سوچ رہا ہوں کہ جو وہ ہے نا پورا ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ دار الحرب، دار الامن، خضر بتا رہا تھا کہ آپ کا ویو ہے دار الدعوہ، تو اس کی ان دونوں کی چیزوں کے درمیان بھی کیا کنیکشن ہے؟ کیوں میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ یا تو پیسو ہو کر ہم لوگ ضرور کہیں کہ ضرورہ ہے اور ہم لوگ کام کرنا ایسا کرنا پڑے گا، یا کوئی اس کا آلٹرنیٹیو بھی ہے کہ ہم لوگ پرو ایکٹیولی کچھ کریں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ طریقہ لمحہ کہ یہ رہا ہمیشہ کہ لوگوں کو ہر چیز شروع سے شروع کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامک فائنانس کو صحیح کر دیں گے، اسلامی معاشیات کو صحیح کر دیں گے اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو یہ ناممکن ہے۔ یا ہم اسلامی حکومت لے آئیں گے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کی بنیاد افراد پر ہے کہ انسان بنائے جائیں، صحیح انسان بنائے جائیں۔ پیغمبر کا اگر یہ پیغمبر آئے گا تو پہلا کام کرے گا کہ لوگوں کے ایمان صحیح کرے گا، ان کا عمل صحیح کرے، بہت سے حرام جو ہو رہے ہوں گے ان کو کرنے دے گا۔ مکہ مکرمہ بہت سے حرام ہو رہے تھے، آپ نے منع نہیں کیا، لوگ کر رہے ہیں، کوئی جو ہے سود کر رہا ہے، کوئی اور کاروبار کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، لیکن آپ کر چلو اور میری بات سن لو، نماز پڑھو، تو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کرتے ہیں۔ عورتوں، مرد، بیوی مسلمان ہے، شوہر غیر مسلم ہے، یہ سب مکہ مکرمہ سب تھا، آپ نے کوئی منع نہیں کیا، کیونکہ ابھی آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں، شروع سے شروع کرتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر جہاں بھی ہوں ہمیں شروع کریں، مطلب یہ ہے جیسے تعلیم ہے، مسلمانوں غیر مسلموں کو اسلام کی تعلیم دینا، دعوت کا کام کرنا، یہ ہمارا بنیادی کام ہے۔ خدا کی بندگی کریں اور لوگوں کو بندگی کی دعوت دیں۔ اس دوران جو ہماری معاشی ضروریات ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کے نظام کے تحت جتنا اچھا کر سکتے ہوں اتنا کر لیں، اس ملک کے قانون کی مخالفت نہ کریں۔ تو اگر اس ملک کے اندر بزنس کا جو اصول ہے اس کو، ان قوانین کو فالو کریں اور اس کے اندر سوچیں کہ کم سے کم حرام ہو، مطلب یہ کہ سود کا جہاں تک ہو سے بچ سکے، اس سے بچ سکے۔ یہ فی الحال ہماری اصل چیز ہمارے کہ ہم عبادت کریں اور عبادت کی دعوت دیں۔ جو مالی نظام ہے وہ ہم بدلنے کی حیثیت میں نہیں ہے، ابھی تو ہم کریں گے کہ اس میں کچھ اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس کا مرحلہ کب آتا ہے؟
جب انسان دعوت دیتا ہے، معاشرہ تیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہو جاتا ہے کہ ہجرت کر جاؤ، اپنی کوئی جگہ بناؤ، تو ابھی تو ہمارے ذہن تو کس طرح کا کوئی پلان ہے ہی نہیں. تو میں میری ہمیشہ ایڈوائز یہی لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی بندگی کرنے کا طریقہ سیکھیں، تعلیم و تعلم، اور دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی سے واقف کرائیں، دعوت دیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ عبادت، تعلیم اور دعوت میں لگیں. یہ 3 کام اچھی طرح سے کریں، اور اس کے بعد جو اپنے معاشی مسائل ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اس کو خدا کی مرضی کے مطابق لے آئیں. تو گنجائش ہوگی. مکمل تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، تو اب فی الحال اتنا ہی کرنا ہے. نظام کو بدلنا جو ہے یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کو بدلیں گے تو جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ کوئی حکومت آپ کے لیے برداشت نہیں کرے گی. ہم نے غلطی یہی کی ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو نہیں کرتے، جو کر نہیں سکتے اس پر لڑائی لڑتے ہیں، پھر ہمیشہ پابندی ہو جاتی ہے. نماز مسلمانوں میں سے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو اب 90% نماز نہیں پڑھتے، آپ ان کو اسلامی حکومت دے رہے ہیں، تو اسلامی حکومت سے کیا ہوگا بھائی؟ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. تو اب اصل میں ہم لوگ جو اسلام تو نماز پڑھنے کا نام ہے، نماز ہی نہیں ہے، خالی اسلامی حکومت، اسلامی معاشی نظام، تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو میرا کہنا یہ کہ یہ پوری بحث جو ہے اسلامی معاشیات کی، اسلامی فائننس کی، اسلامی بینکنگ کی، اسلامی حکومت کی، یہ قبل از وقت ہے. ابھی جو وقت ہے وہ صرف اس کا ہے کہ اپنے ایمان کو بنائیں، عمل کو بنائیں، تعلیم دیں، دعوت دیں، اور سنجیدگی سے. جب ایک اور مرحلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولے گا، علماء کے دل میں ڈالے گا. اس کے بغیر ہم چاہیں کہ دنیا کا معاشی نظام بدل دیں، یہ ممکن ہی نہیں. اگر بدل بھی گیا تو مسلمان اس کو چھوڑ کے وہاں جائیں گے جہاں پر عیاشی ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے بھئی، اتنی ہمارے آباء و اجداد نے جد و جہد کی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے، پاکستان چاہیے، یہ چاہیے. چلیے اب آپ کو پاکستان مل گیا. ابھی اگر انگلینڈ اپنے بارڈر کھول دے کہ پاکستان سے جتنے لوگ ہیں یہاں پر بغیر ویزے کے آ سکتے ہیں، پورا ملک یہاں آ جائے گا. تو اب آپ بتائیے کہ آپ کو تو نظام مصطفیٰ چاہیے تھا، آپ کو آزادی چاہیے تھی، وہ تو آپ کو مل گئی ہے، تو آپ اس ملک میں کیوں آ گئے؟ اس کا مطلب کہ ہمارے ذہن میں ہم اسلام کو چاہتے ہی نہیں، ہم ایک آزادی چاہتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں کا ایمان نہیں بنا ہے اور آپ اسلامی معاشی نظام کی بات کریں گے، وہ چلے گا، خود ہمارے لوگ نہیں چلنے دیں گے، وہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا ذہن ہی نہیں بدل رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی مدقہ خیز صورت ہے کہ جن انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ کے آباء و اجداد نے قربانیں دی، آج آپ انہی کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں، اور جو ملک آپ کو مل گیا ہے اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ ہم اسلام کے لیے مخلص نہیں ہیں. ہمیں بھی دنیا چاہیے. جب تک یہ ذہن نہیں بدلے گا آخرت والا، تب تک ہم کوئی نظام قائم نہیں کر سکتے. جو علماء پاکستان میں نعرے لگا رہے نظام مصطفیٰ و فلاں فلاں، حقیقت یہ خود اپنے مدرسوں میں وہ کوئی نظام مصطفیٰ نہیں ہے. وہ بھی میراث چل رہی ہے، وہ ایک آدمی محتوی، اس کا لڑکا محتوی ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. وہاں پر جتنی چیزیں ہیں کہیں کوئی اسلام نہیں ہے. یہ صرف نعرے ہیں، اور اسلام نعروں سے نہیں آتا ہے، ذہن بدلنے سے. جب تک آخرت دنیا سے راجح نہیں ہوگی، یعنی جب تک ہمارا مقصد آخرت نہیں ہوگا، تب تک کسی اسلامی نظام کا لفظ استعمال کرنا صرف منافقت ہے اور دکھاوا ہے، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو کی بنیاد آخرت پر ہے. تو شیخ، اس سے 2 سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی تاریخ میں دیکھیں تو کافی سارے جو وہ خلافتیں آئی ہیں، اس کے اندر جو حکمران تھے وہ تھے کافی کرپٹ، مختلف جو حکمران تھے. تو اور مجھے نہیں پتہ کہ آپ بہتر جانتے ہوں کہ ان خلافتوں میں بھی مسلمانوں کا کتنا جو ہے رجحان تھا اسلام کی طرف ورسز آج جو ہے. تو ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے، اور اس سے دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگ جو آپ نے بڑی اچھی بات کری، عبادت، تعلیم اور دعویٰ، تو اس فیز سے ہم لوگ جو نیکسٹ فیز کی طرف جب جائیں گے تو اس کے کیا سائنز ہیں کہ جو ہم لوگ اچھا یہ فیز اب نیکسٹ ہم لوگ جو ہے بیت العقبہ کی طرف اب لوگ جا رہے ہیں. پہلی بات تو سمجھیں کہ خلفائے راشدین کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو ایک لوگوں کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کا نظام حکومت عام طور سے سیکولر تھا، جو ہم اسلامی اور اس زمانے، بس فرق یہ تھا کہ اس زمانے کے علماء ہمارے زمانے کی طرح بیوقوف نہیں تھے. تو انہوں نے کبھی بھی دعوت نہیں دی اسلامی نظام کام کو، اسلامی حکومت. انہوں نے کیا کیا کہ بھی جو سلطان ہے، جو بادشاہ ہے، اس نے جو ہمیں آزادی دی ہے اسی میں رہتے ہوئے کتنا اسلام ہم نافذ کر لیں. تو
لیکن وہ وہ علماء جانتے تھے کہ اور وہاں پر کیا ہو رہا، کتنی خرابی ہو رہی، وہ جانتے تھے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے یہی طریقہ اسلام کا ہے. جو انگریز آئے ہیں، انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں کوئی بہت بڑی خرابی نہیں ہوئی ہے. جو جس طرح سے اسلام نافذ تھا مغلوں کے دور میں، وہی اسلام نافذ تھا انگریزوں کے دور میں. انگریزوں نے بھی عدالت کا، اس کا مسلم پرسن، بھائی مغلوں کے دور میں مسلمان کو جو آزادی تھی کیا تھی؟ نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، حج کرنے کی، اور یہ کہ اپنا شادی بیاہ وغیرہ کر لو. وہی انگریزوں نے بھی دیا ہے. اس سے اوپر تو اس وقت بھی آزادی حاصل نہیں تھی، اس سے اوپر بھی تو سارا دوسروں کے ہاتھ میں تھا. ہم لوگ اصل بھول جاتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں خلفاء ابوبکر اور عمر کے زمانے کی، تو صحیح بات ہے کہ اسلامی تاریخ میں وہ زمانہ دوبارہ کبھی آیا ہی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں خلفاء راشدین کا جو عہد تھا وہ دوبارہ نہیں آیا ہے. یہ البتہ ہوا ہے کہ مسلمانوں میں کبھی کبھی نیک حکمراں آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ نظام پورا بدل گیا ہو، اس کی نوبت تقریباً نہیں آئی ہے، سوائے اس کے حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عہد الگ کر لیں. ایسا کبھی نہیں. ہم مسلمان لوگ کہتے کیا ہیں کہ 1924 میں خلافت ختم ہوئی ہے، تو اب یہ دھوکہ ہے. اب جو ہے ہمیں دوبارہ خلافت لانی اور یہ کرنا ہے. 1924 سے جو چیز ختم ہوئی ہے وہ سلطنت عثمانیہ ہے، وہ کوئی خلافت راشدہ نہیں تھی. خلافت راشدہ تو مشکل سے 30 سال چلی ہے. 30 سال کے بعد مسلمان جو نظام حکومت تھا وہ مکمل اسلامی نہیں تھا. یہ ہے کہ مسلمانوں کا تھا، تو اس لیے اس میں ظاہر ہے کہ قاضی ہیں، یہ ہے وہ ہیں، لیکن وہ کہ بہت سے خرافات جو اسلام میں حرام وہ سب چلتی رہیں، بلکہ بہت سے موقع پر سلاطین جو ہے وہ اسلامی قانون سے مستثنیٰ رہے ہیں. یہ ہوتا رہا. تو میرا کہنا یہی ہے کہ علماء نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ جس اسلام کے جتنے حصے پر مسلمان اور مسلمان معاشرہ عمل کر سکتا ہے اسی کی کوشش کی ہے. اس سے زیادہ کے نعرے نہیں لگائے ہیں. یعنی کہ انقلاب لیا اور یہ کوئی اسلامی حکومت لا، یہ سب نعرے جو ہے اس 150-200 سال میں مسلمان زیادہ ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے آخرت نہیں ہے، دنیا ہے. اتنی اسلامی تحریکیں ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام آ جائے. وہ نعرہ وہی لگاتے ہیں، مقصد ان کا ایک ایسی حکومت مل جائے جہاں مسلمان آرام سے رہیں، ان کا غلبہ ہو، جیسے یہ ان کا آئیڈیل ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس کی مدد نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے تو یہی کافی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا، اگر مسلمانوں کے لیے اپنی حکومت بہتر ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ لوگ پاکستان چھوڑ کر کے انگلینڈ آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا معاشرہ ہو جہاں لوگ ہی چاہتے ہیں نا. اب میں بتاؤں آپ کو، ہمارے ایک دوست یہاں آکسفورڈ میں تھے، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھ سے کہنے کہ میں اپنے بچوں کو لے کے پاکستان جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر اسلامی ماحول نہیں ہے، تو وہاں جا رہا ہوں تاکہ ان کی تربیت صحیح کروں. میں نے کہا نہیں بھائی، یہاں رہے، یہاں ساری آزادی حاصل ہے. بارہ وہ بات نہیں مان چلے گئے. 4-5 سال کے بعد پھر دوبارہ آکسفورڈ آ گئے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے بھائی جو ہے آکسفورڈ زیادہ اسلامی ہے پاکستان کے مقابلے میں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر تو آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی، جو آزادی آپ کو پاکستان میں حاصل ہوتی ہے یہاں بھی حاصل ہے، بلکہ وہاں پر بہت سے چیزیں قانونی طور پر آسان نہیں، کیونکہ قانون پر عمل نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پریشانی آپ کو زیادہ ہے. ورنہ جتنا اسلام ہم چاہتے ہیں وہ تو یہاں بھی کر سکتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، یہی تو ہم چاہتے ہیں. شادی اپنی کر لیں تو وہ تو یہاں پہ حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے کہ جتنا لوگ کر سکتے ہیں جب اتنا کر لیتے ہیں تب اس کے بعد کی گنجائش دیتا ہے. لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں جب وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر زمین اور تنگ کر دیتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو شیخ، یہ جو مختلف جو احکام ہیں جو جیسے حکومی لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ آتے ہیں، تو وہ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسینشلی ایسے اس زمانے میں وہ جیسے سسپینڈڈ سے ہیں، ان کا کوئی ظاہر اصل میں اسلام کے جو احکام حکومت والے ہیں تو اس وقت ہوں گے جب مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کہا گیا کہ زکوٰۃ فرض ہے. تو کب؟ جب مال ہو تبھی نا. اگر کوئی غریب ہے تو اسلام میں کبھی نہیں کہا گیا ہے کہ مال حاصل کرو تاکہ زکوٰۃ دو. کچھ لوگ تو کہتے ہیں حکومت کی ضرورت ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی کے پاس مال ہوگا زکوٰۃ دے گا، مال ہوگا تو حج کرنے جائے گا. تو حج اسی طرح سے جب آپ کے پاس حکومت ہوگی تو حکومت کے قوانین نافذ کرنا پر فرض ہوگا. یہ کہیں نہیں ہے کہ مال نہ ہو تو زکوٰۃ دینے کے لیے مال حاصل کرو، مال نہ ہو تو حج کرنے کے لیے مال حاصل کرو. تو ایسے ہی یہ کہیں نہیں ہے کہ اسلامی احکام نافذ کرنے کے لیے حکومت حاصل کرو. وہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے پیدا کر، اسباب پیدا کرتا ہے. صحیح بات یہ کہ حکومتیں تھیں تب بھی ہم نے نہیں کیا. بہت سے کام تھے جو حکومتیں تھیں تب، مطلب ہم جتنا کر سکتے تھے کبھی ہم نے اتنا کیا ہی نہیں. وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی 4 لوگ ہیں، اور بعد میں حضرت عمر عزیز رحمۃ اللہ علیہ.
یہ 5 یہ لوگوں نے صحیح بات بہتر سے بہتر کیا. اس کے بعد کبھی کبھی اچھے نیک حکمراں آ گئے لیکن ان کے یہاں بھی بہت سی خرابیاں باقی رہیں. وہ خرابیاں مکمل صحیح نہیں ہیں. اور اس کے اندر اس ڈسکشن جو ہو رہی ہے ہماری، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کیا رول ہے؟ کہ ہم کو پھر جیسے یو کے کی پالیٹکس ہے تو ہم کو یو کے کی پالیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے، تھوڑا سا انفلوئنس کرنا چاہیے، اس کا کیا ہم لوگ بالکل ہٹ کے جو ہے مختلف چیزوں پہ فوکس کریں؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ امر المعروف اور نہی منکر جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے. ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک معاشرے کے اندر معروف بنایا جاتا ہے. معروف معنی وہ چیزیں جس کو معاشرہ جانتا ہو، تو پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے تو امر تاکہ اس پر وہ اس کو نافذ کیا جائے، معاشرہ اس پر قائم رہے. منکر وعدہ کیا تھا کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ حرام ہے، معاشرہ اس سے محفوظ ہوتا ہے. اب کوئی ایک آدمی کرتا ہے تو آپ اس پر نکیر کرتے اس کو روکتے ہیں. جب تک معروف معاشرے میں آئے ہی نہیں، منکر کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں ہوں، تو امر بالمعروف اور نہی منکر بالکل بے معنی ہے. ابھی تو معروف ہے، ابھی تو اس معاشرے میں معروف ہے ہی نہیں یہاں تو، بلکہ یہاں تو منکر معروف ہو گیا ہے. بھائی صحیح بات ہے کہ بری باتیں اچھی ہو گئی ہیں، لوگ جو ہیں گرل فرینڈ رکھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہی تو یہاں کا معاشرہ ہے. تو آپ کس معروف کا حکم دیں گے؟ تو ایسے اوقات میں جب کہ معروف منکر ہو جائے، منکر معروف ہو جائے، تو پیغمبر کا طریقہ امر معروف نہیں منکر نہیں ہوتا، کیونکہ معروف تو ہے ہی نہیں. ان کا طریقہ دعوت. ہم لوگ حقیقت میں مرحلے دعوت میں ہیں، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی بندگی کی. اس پر کریں گے، پھر تھوڑا سا اور سکھا دیں گے، اپنے ماں باپ کا خیال کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، 2-4 چیزیں اور بتا دیں گے بھی شادی اس طرح تھوڑا تھوڑا بتاتے جائیں گے. یہ کہتے ہیں دعوت. جب ایک معاشرہ ان چیزوں پر قائم ہو جاتا ہے تب اس کی حفاظت کے لیے امر بالمعروف اور نہی منکر آتا ہے. لیکن جب معاشرے کے اندر اسلامی اقدار آئے ہی نہیں، حفاظت کس کی آپ کریں گے؟ بھئی آپ کے لوگ بدو کی زندگی اپناتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں حفاظت کرنے کے لیے. جب آدمی کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے تو گھر بناتا ہے، قلعہ بناتا ہے، حفاظت کرنا ہے. جب کسی کے پاس کچھ حفاظت کرنے کا ہے ہی نہیں تو قلعہ کس لیے بنائے گا؟ تو امر معروف اور نہی منکر تو حقیقتاً معاشرے کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن معاشرہ ہی نہیں اسلامی. تو ابھی ہمیں ضرورت وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ خود خدا کی بندگی کریں اور لوگوں کو خدا کی بندگی کے طریقے سکھائیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیں. جب ایک معاشرہ اس طرح سے بن جائے گا تو پھر اس معاشرے کے لیے امر معروف اور نہی منکر کا حکم آئے گا. تو سب سے اہم چیز پھر اس آپ جو کہہ رہے ہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگ جو ہے غیر مسلم اور مسلم دونوں، کیونکہ مسلمان بھی اگر نماز نہیں پڑھ رہے، جو بھی نہیں کر رہے، تو دونوں کو ہم لوگ ایک سرٹن لیول تک لے کر جائیں کہ اور وہ خود ہی پھر آٹومیٹکلی نیکسٹ فیز خود ہی جو ہے ظاہر ہو جائے گا. جب وہ موقع آئے گا تو اس زمانے کے علماء اس کو بیان کریں گے. اصل میں یہی اصل میں یہ سوچ لینا چاہیے، ابھی اگر کوئی پیغمبر آئے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک دم غور کرے. کیا وہ پیغمبر جا کے اسلامی بینک بنائے گا؟ سوچ لیجئے، اسلامی فائنانس بنائے گا، اسلامی حکومت قائم کرے گا؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں قریش نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. تو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں بھی میں اگر بادشاہ بن گیا تو پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا. پیغمبر جانتے ہیں کہ بادشاہ سے مسلمان کوئی نہیں ہوتا ہے. آپ نے نہیں قبول کیا کیونکہ اوپر سے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نیچے سے ہوتی ہے. آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ باپ کو بادشاہ بنا دیں گے، اور آپ نے قبول نہیں کیا کیونکہ اس طرح اصلاح ہوتی ہے نیچے سے. لوگ آئے تھے حضرت ابوبکر صدیق. اصل بات یہ دیکھیے، جو مسلمان مکے میں پیدا ہوئے تھے جبکہ اسلامی نظام نہیں تھا، مظلوم تھے، وہ پکے مسلمان ہیں. جو مسلمان مدینے کی اسلامی حکومت میں پیدا ہوئے تھے، کون اچھے مسلمان ہیں؟ مکے والے اچھے نا. اصل میں یہی اسلام کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اسلامی حکومت ہو، وہ بالکل دوسری چیز ہے. آدمی فطرت کو، عقل کو. ابراہیم علیہ السلام غیر اسلامی معاشرے میں اتنے اونچے ہو گئے، ان کو اسلامی معاشرہ نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو صلاحیتیں دی ہیں وہ صلاحیتیں کافی ہیں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے. ہم کو انہی پر کام کرنا چاہیے. ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ اسلام باہر سے آ جائے، کوئی حکومت بن جائے ہم پر اسلام اندر سے آنا چاہیے. اگر ہماری عقل، ہمارا دل مسلمان نہیں ہے تو یہ ہماری حکومتیں کوئی نہیں کر سکتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے ہیں تو حکومت تو اس مسلمانوں کی تھی، خلافت تھی، بلکہ وہ خود خلیفہ تھے. اگر خلافت جو ہے خلیفہ کو بچا نہیں سکی تو اور کیا چیز بچائے گی؟ تو یہ ہم سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو ہم استعمال کر کے اس کی بندگی کریں، پھر وہ آگے کا مرحلہ آسان کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرہ اسلامی ہو جائے، اور اسٹیٹ اگر مسلمانوں کے پاس اختیار ہو تو بھی اسلامی ہو، وہ چاہتا ہی ہے.
لیکن اس کا احکام یہ ہے کہ شروع سے کرو، بیچ نہ شروع کرو، ابتدا سے شروع کرو. چاہے وہ کہتے ہیں پیغمبر ایسا ہے کہ ان کے پاس سے 2-4 لوگ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے کوئی معاشرہ بنائیں وہ ختم ہو گئے. تو کوئی ضرور نہیں کہ ہم آخر تک پہنچ جائیں. اگر ہم نے شروع صحیح کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے یہ، چاہے ہم آخر تک نہ پہنچ پائیں. اور اگر ہم لوگ سوچیں کہ آپ نے اچھا جیسے تھاٹ ایکسپیریمنٹ دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی پیغمبر ابھی آتا تو کیا کرتے وہ، صحیح. تو میرے خیال سارے پیغمبروں نے ملا جو تھی قوم کی جو لیڈرز تھے ان کو جا کر دعوت دی میرے خیال ہے. اور اصل میں طریقہ یہ ہوتا ہے پیغمبروں کا کہ جب بھی کسی قوم میں آتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ قوم کے لیڈر کے اثر و رسوخ ہیں. جو معمولی لوگ ہیں وہ ان کے تحت دبے ہوئے ہیں، وہ اتنی آسانی سے بات نہیں سنیں گے. اور دوسرے یہ ہے کہ پیغمبر کی جو دعوت ہوتی ہے اگر وہ چھوٹے لوگوں میں جائے گی تو چھوٹے لوگ سمجھیں گے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بات کی وجہ نہیں، اس لیے وہ ڈرتے ہیں بڑے لوگ پاس جانے سے. تو یہ لوگ بھی قبول نہیں کر کے، کیونکہ ان کی طاقت ان کی ہے. جب پیغمبر آتا ہے ملا کے پاس جاتا ہے، لیڈروں کے پاس جاتا ہے، تو جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے ذہن بات واضح ہوتی ہے کہ بھائی ان کی بات پکی ضرور ہوگی، ورنہ ان کے پاس نہیں جاتے. کیا کہتے ہیں اور اس کا معاملہ کس طرح ہوتا ہے. تو مالا چاہے قبول نہ کریں لیکن دعوت کا جو صحیح اصول ہیں اور یہ کہ دعوت جو ہے سچی ہے، یہ بات ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے. تو پھر کمزور لوگ سوچتے ہیں انہوں نے ہم قبول کر لیتے ہیں کیونکہ بات ان کی سچی ہے. اگر آپ مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ ہم اسلام کے فلاح حکم کو دلائل سے عقلی دلیل ثابت کرتے ہیں، پھر وہ شخص جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسروں کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے، تو جو عام مسلمان مدینے یہاں مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں وہ کہیں گے بھئی یہ آدمی تو واقعی زبردست ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جا کر یہاں کے پروفیسروں سے اسلام کے موضوع بات کر سکے، اس کی دلیل واقعی مضبوط ہوگی. یہ اصل میں ہوتا ہی ہے. تو جب پیغمبر جو ہے جو ٹاپ لوگ ہوتے ہیں، ایلیٹ ہوتے ہیں، سوسائٹی کے بلند لوگ ہوتے ہیں، ان سے بات کرتا ہے تو دعوت کی حقانیت اور لوگوں پر اور واضح ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان نہ ہو تب بھی. شیخ ہم لوگ جو ہے ہم نے کافی ساری چیزیں کور کری ہیں اور یہ جو ہے سامنے آ رہا ہے کہ ہم کو گراس روٹ سے جو ہے شروع کرنا چاہیے اور پھر ادھر سے اور بڑھنا چاہیے. تو میرے بھی بچے ہیں، بہت سارے جو ہے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کے ناظرین کے بھی بچے ہوں گے. یہ جو تعلیم آپ نے کہا، تعلیم اور دعویٰ عبادت، یہ اس تعلیم اسپیسیفکلی ہم لوگ کیا چیزیں ہم کو اسپیسیفکلی جو ہے لوگوں کو جو ہے ایمفسائز کرنی چاہیے تاکہ جو نئی جو نسل نکلے تو ہم سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے آگے جا سکے معاشرہ. تعلیم جو ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کے بارے میں ہم لوگ ساتھ غلط فہمی مطلع رہتے ہیں. ہم لوگوں نے تعلیم کو بہت محدود معنی میں لے لیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے کہ اسی معاشرے کی اسی دنیا کے اندر رہ کر خدا کی بندگی کرے گا تو دنیا کے بارے میں جاننا بھی اس تعلیم کا حصہ ہے. مطلب جہاں پر ہم رہے اس کی جغرافیہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہاں ذرائع آمدنی کیا، معاشیات کیا ہے، سائنس کے علوم کیا ہے، ساری چیزیں. تو مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کو انہیں چاہیے کہ جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس سے نفرت نہ کرے. سیکولر ایجوکیشن بھی اسلامی ایجوکیشن کا حصہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خدا کی بندگی کے طریقے اس کو بھی سکھائیں. تو گھروں پر تعلیم کا رواج کریں، مسجدوں کے اندر، یا ہم نے جیسے السلام بنایا ہے کہ السلام انسٹیٹیوٹ ہے کہ جو لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور ہفتے میں ایک دن دے دیں سنڈے کو کہ عربی زبان سیکھیں، قرآن سیکھیں، یہاں تک کہ 7-8 سال میں عالم ہو جائیں. تو یہ دونوں نظام ساتھ لے کے چلنا ہے. جو سیکولر نظام ہے اسے ہم نہیں قائم کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ اس میں جتنے خرچ ہیں اور جتنی ضروریات ہیں مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر ہم نے اسلامی اسکول بنائے بھی تو اس کا معیار بہت ہی معمولی ہوگا اور ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہوگا. تو میری ہمیشہ نصیحت یہ ہے لوگوں کے لیے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں جو سیکولر ایجوکیشن سسٹم ہے اسی میں دیکھیں کہ بہتر ادارے کون سے ہیں، بہتر اسکول کون سے، اس میں اپنے بچوں کو داخل کریں، گھر پہ تربیت کریں اور شام کے وقت اسلامی تعلیم کا اہتمام کریں، عربی زبان کا، قرآن شریف کا، نماز کا، روزے کا. تو پھر بچے جب آگے بڑھے ہوں گے تو دنیاوی علوم میں بھی آگے ہوں گے اور ساتھ اسلامی. تو دنیاوی علوم کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہیں، وہ اسلام کے خلاف بنتے اس وقت ہیں جب اسلام نہ ہو. اگر اسلام ہوگا تو دنیاوی علوم اسلام کے تابع ہوں گے. ایک مسلمان ڈاکٹر جو نمازی ہے وہ مسلمانوں کے لیے مفید ہے اور اس کی آمدنی سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک مسلمان انجینئر مسلمانوں کے لیے مفید ہے اور اس کو جو پیسے ملتے ہیں وہ اسلامی کاموں میں خرچ کرے گا. تو جب اسلام آتا ہے تو ہر چیز اسلامی بن جاتی ہے. تو میری خواہش یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ مسلمان اسکول وہ قائم کریں
طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس ملک میں رہ رہے وہاں کا جو نظام تعلیم ہے اس میں بہتر سے بہتر مدرسوں اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں، بہتر تعلیم دلائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی اسلامی تعلیم کا بھی نظم کریں اچھی طرح سے۔ تو شیخ ہم لوگ جو لوگ انویسٹمنٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں جو اس سے خلاصہ یہ لے رہا ہوں کہ ہم کو دعویٰ کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور نان مسلمس کے لیے بھی۔ تو مشن کی پرسپیکٹو سے ہم لوگ اگر سوچیں کہ جو ہمارا جو پروڈکٹس ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، جو مختلف چیزیں کر رہے ہیں، ہم لوگ اوبیسلی ان کو تو اسلامی طریقے سے کریں، لیکن اگر اس کو استعمال کر سکیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی، کیونکہ وہ دیکھیں کہ اچھا یہ ریٹرن بھی اچھا آ رہا ہے، لیکن اچھا یہ تو ہے ویسے بھی مسلمان ہے، تو کیا آپ کو کیا خیال ہے؟ اور پھر یہ ہمارا ایریا ہے، پھر اگر ڈاکٹر بھی ایسے کرے، انجینئر بھی ایسے کرے، سارے لوگ ایسے کریں؟ میرا خیال میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بزنس کو اصول پر چلائیں، جیسے بزنس کو اصول ہوتے ہیں اس پر چلائیں۔ ایسے ایک ڈاکٹر جو اس کو اصول اس کے لحاظ سے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیشنل باقاعدہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اسلام کا کام کرنا ہے اس کے لیے الگ لوگ بنائیں اور ان کی مدد کریں، خود بھی شامل ہو جائیں، لیکن اس کی یونٹ الگ ہوں، اس کا اپنے تابع نہ، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پھر یا تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں بزنس کے لیے یا بزنس کو استعمال کرتے اس کے لیے، تو دونوں کے بارے میں غلط اثر پڑتا ہے۔ لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے بھائی یہ اوپر سے چہرہ بزنس کا ہے، اندر سے یہ لوگ پریچرس ہیں، تو یہ بزنس صحیح نہیں ہوگا۔ یا یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں گے یہ کہ بھائی یہ پریچنگ کر رہے ہیں اس لیے تاکہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرے، اصلاً ان کا مقصد بزنس بنانا ہے۔ تو میرا کہنا ہے ایک دنیا کے اندر جتنے بھی کام اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے وہ کام اسی کو اصول پر ہوں۔ تو ہم مطلب بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کو اصول پر اور لیکن ساتھ ہی ہماری ذمہ داری یہ بھی کہ ہم لوگ کو نماز پڑھائیں، روزہ رکھیں، تو اس کے لیے الگ ادارے قائم کریں، اسی کے لیے، اور اس میں اپنا وقت لگائیں، لیکن وہ اس کے تابع نہ ہو، سپریٹ۔ تو سپریٹ۔ تو مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں نا کہ آپ کچھ نوجوانوں کو کھڑا کر دیں جو ان کے ذمہ لگائیں کہ بھائی دعوت کا کام کرو، اس کا ایک نام دے دیں، اس کے ذمہ دار بنائیں، اس میں آپ بھی کوئی اس کے ٹرسٹی وغیرہ رہیں اور اس میں وقت لگا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، نہ انتظامی طور پر تعلق ہو اور نہ رجسٹریشن وغیرہ کہیں مکمل، دونوں الگ الگ چیزیں ہوں۔ جب آپ اس کا کام کر رہے ہوں تو اس کو ایڈورٹائز نہ کر رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آفس میں اس کا بھی رکھے ہوئے ہیں بروشور کہ جو آ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنا، دونوں الگ الگ بالکل رکھیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ دونوں چیزیں چلیں گی، ورنہ دونوں کمزور پڑ جائیں گے۔ شیخ آپ کی جو ہم لوگ اگر اس کا اختتام پہ پہنچ رہے ہیں تو آپ کی جو کوئی آخری نصیحتیں ہوں گی ہمارے جو آڈینس ہیں، جو ہمارے جو چینل کو فالو کرتے ہیں وہ ینگ پروفیشنلز ہیں، کافی سارے مڈل ایج ینگ پروفیشنلز ہیں، آپ کی کیا نصیحت ہوگی ان کے لیے جو سب سے اہم ہو؟ نصیحت میری اپنے لیے بھی اور سب کے لیے یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ اس پر غور کریں کہ عملی طور پر ہم کتنا کر سکتے ہیں، اسی کو کریں اور اچھی طرح سے کریں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی اچھا آدمی 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہو اس کو اچھی طرح سے پڑھے اور اتنے ہی کے بارے میں بات کرے، اس سے زیادہ کی بات نہ کرے۔ تو ابھی ہم لوگ جو کام ہے، صورتحال یہ ہے کہ ہم سیکولر ایجوکیشن حاصل کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنی اسلامی تربیت کریں، کچھ اسلامی تعلیم حاصل کرنے، قرآن پڑھنے کا، کچھ دعوت کا کام کریں، اور تھوڑا سا کرتے ہوں اخلاص کے ساتھ کریں، اس کو بڑھانے کا دنیا بھر جان جائے اس کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر جتنی قومیں غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں اور بڑا کام کرتی ہیں وہ ہمیشہ چپکے سے کرتی ہیں، چھپا کر کے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ کام تو کچھ کرنا نہیں ہے، اس کا بروشور پہلے چھاپ دیتے ہیں، اس کو ایڈورٹائز پہلے کرتے ہیں اور کام تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کام کیا تو مکے ہی میں کام کیا، لیکن اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں کہ بھائی چاند پر تبلیغ کی نیت کر لو، تو اب وہ پہلے ہی سے اس آدمی کا دماغ آپ کچھ اور کرتے ہیں۔ اس کو صحیح بات یہ کہ بتانا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے گھر کی۔ پیغمبروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے دائرہ کو مختصر رکھتے ہیں تاکہ کام اچھی طرح کریں۔ وہ اوپر سے نگرانی کرتے ہیں لیکن دائرہ چھوٹا رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جتنے لوگ بھی آپ کے مشاہدین جو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو، ان سے ہماری درخواست یہی ہے کہ لمبے لمبے پروجیکٹس نہ بنائیں اور لمبے لمبے منصوبے نہ بنائیں، بلکہ یہ دیکھیں ہمارے امکانات کیا ہیں، کیونکہ آپ کے پاس فیملی ہوگی، بچے ہوں گے، تو آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ کو ملازمت مل گئی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان کو وقت دیجیے، اور ساتھ ساتھ جو بھی تھوڑا بہت تو نکال سکیں تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، دعوت کے لیے، اس میں محنت کیجیے، سستی نہ کیجیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھائے گا۔ لیکن یہ کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، بسا اوقات ہوتا یہ ہے
کہ ہم بے رات میں تہجد میں اٹھیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، شب بیداری کریں گے، تراویح جو ہے ایسی مسجد پڑھیں گے جہاں پر لمبی نماز ہوتی ہو، ٹھیک ہے آپ نے کر لیا، پھر جب آپ اپنے کہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ کو نیند آ رہی ہے، تو اسلام میں تو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے نوافل کے لیے فرض کو نقصان پہنچائیں۔ تو میرا ہمیشہ لوگوں سے کہنا یہی ہے کہ جو کام کریں اس کو اچھی طرح سے کریں، کہ جہاں پر مطلب جو غیر مسلم وہ سوچیں کہ دیکھیں مسلمان کتنے اچھے طریقہ کام کرتا ہے، پھر دین کا کام جو وقت بچتا ہے آسانی سے اس میں کر لے، کیونکہ فرض تو آسان ہے، نفل ہی میں لوگوں کا وقت زیادہ جاتا ہے، نفل اتنا ہی کریں جتنا آسانی سے کر سکتا ہوں، نفل اتنا نہ بڑھا دیں کہ جو آپ کی دنیاوی ذمہ داری ہے اس پر اثر ہونے لگے، آپ بیوی بچوں سے غافل ہو جائیں، اپنی ملازمت سے اپنے کام سے غافل ہو جائیں، تو یہ اسلام کی کوئی صحیح تبلیغ نہیں ہے۔ صحیح تبلیغ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کا مخاطب سمجھیں کہ میرا جو کام وہ اچھے سے اچھا ہو۔ اگر آپ کے بچے ہی مسلمان نہیں بن رہے ہیں، دنیا کے بچوں کو آپ مسلمان بنا کے کیا کر لیں گے؟ تو پہلے اپنی فکر کریں، اپنے گھر کی فکر کریں، اپنے کاروبار کی، تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا آگے بڑھتا، ورنہ اسلام خالی دکھاوا بن جاتا ہے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیرن۔